الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے کچھ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند ایک پڑھی۔ ان ابواب کو جن علماء نے لکھا ہے، ان ابواب میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وہ واقعہ بھی لکھا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ بعض اکابر نے بالکل اپنے ابواب کے آخر میں اس کو الگ سے بیان کیا، بعض نے ابواب کے ضمن میں بیان کیا، لیکن بہرحال بیان کیا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں اس واقعے کو بیان فرمایا. پاروں کے لحاظ سے تیسرا پارا بنتا ہے. قرآن پاک کی دوسری صورت کون سی ہے؟ سورت بقرہ. سورت فاتحہ جو آپ اور ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے. دوسری صورت قرآن پاک کی سورت بقرہ ہے، اور علماء کے فرامین کے مطابق یہ قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے. تقریباً 2.5 سپارے پر مشتمل ہے یہ صورت. ہمارے ملک میں ایک شہر ہے گجرانوالہ، اور جو حضرات کھانے پینے کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے ملک میں مشہور ہے، یہ ہمارے ملک کے کھانے پینے کا شہر ہے. یہاں ایک عالم گزرے، فوت ہو گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ملک کی اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے پیدا فرمائے ہیں جن کی مثال عالم میں نہیں ملتی. یعنی ابھی کی بات ہے، یہ نہیں کہ چلیں آپ کہیں کہ جی پرانا دو، کیونکہ اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ 14ویں صدی کے علماء، بہرحال آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ کیا غلط الفاظ استعمال کرتے. یہ ابھی گزرے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی سورت بقرہ پر جو ان کی کتاب چھپی ہے، صرف سورت بقرہ کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، پوری سورت بقرہ پر الف لام میم سے لے کر آخری آیت تک، وہ تقریباً 1000 صفحے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سورت میں فرماتے کیا. تو بہرحال یہ باتیں تو ضمن نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام. اس واقعے کو دھیان سے غور سے سنیے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہ اس پاک آیت کے ابتدائی جملے ہیں. اس مرحلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے ایک سوال کیا ہے، اور علماء حق کا فیصلہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ سوال اللہ سے وہی کر سکتے ہیں جن سے اللہ کا قرب انتہا درجے کا ہو. جن کے دل میں شکوک جنم لیں وہ کبھی بھی ان درجوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. بالکل دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا اس مرحلے پر کہ میرے اللہ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب اس میں کم از کم علماء کے ہاں 2 سوال اٹھتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں. ترتیب کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن اگر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین میں ایک حکایت ملتی ہے جو حضرت نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں لکھی ہے، اس حکایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو حضرت کے فرمان کے مطابق یہ واقعہ حضرت اسماعیل کے قربانی کے واقعے سے پہلے ہوا ہے.
لیکن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنی کتاب کے قصص القرآن کے آخری ابواب میں لائے ہیں، ہم انہی کی اتباع میں چلے ہیں۔ بہرحال جب بھی ہوا ہو، ہوا ہے، اور یہ واقعہ کسی اور کتاب میں نہیں، یعنی باقی میں تو بعد میں آپ کا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ پہلا سوال علماء کے ہاں یہ اٹھا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا، اس سوال کا پس منظر کیا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ان پاک جملوں کو کوئی ظاہر شخص دیکھے گا اگر، تو اس کے دل میں ایک وسوسہ یا دماغ میں ایک خناس پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ حضرت ابراہیم شک کے لیے پوچھ رہے تھے، اپنے شک کو دور کرنے کے لیے؟ پہلے سوال کا جواب سنیں، یہ کم اور بھی ہیں کچھ سوالات، لیکن بہرحال یہ دو موٹے ہیں جو میں نے عرض کر دیے، سارے تو اب خیر نہیں بیان ہو سکتے، نہ ہی اس کی یہ مجلس ہے۔ یہ عام فہم بیان ہوتے رہتے ہیں یا لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، آیا حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیوں کیا؟ پس منظر کیا ہے؟ معنی اس مرحلے پہ پس منظر کیا ہے؟ کیا ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ سوال کیا؟ علماء نے لکھا ہے، اس کے دو جواب دیے ہیں اس سوال کے، ان میں سے میں آپ کو ایک ہی سناتا ہوں۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری باتیں نہیں سنائی جاتی، ان دو میں سے ایک سنا دیتا ہوں اور وہ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک راہ چل رہے تھے۔ اس سے پہلے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو سنیں۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات قرآن پاک یا احادیث طیبہ میں ملتے ہیں، اگر انسان ان کو غور سے پڑھے تو حضرت ابراہیم کا ایک مزاج سمجھ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مزاج تھا جستجو کا، بات کی تحقیق کا، اور اس کے حضرت نے دلائل بھی لکھے ہیں، بہرحال اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے حضرت کی؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راہ چل رہے تھے، چلتے چلتے دریا کا کنارہ آیا۔ دریا کے کنارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر ایک جانور پر پڑی جو مرا پڑا تھا اور دریا کے کنارے پر پڑا ہوا تھا، لیکن عالم اس کا یہ تھا کہ دریا کی موجیں اس پر آ رہی ہیں اور ہٹ رہی ہیں، آ رہی ہیں اور ہٹ رہی ہیں، اور کہیں کہیں کافی طویل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ طویل پانی اس جانور پر چھاتا ہے تو اس سمندر کی مچھلیاں اس جانور کے حصے کو کھانے لگتی ہیں، اس کے گوشت کو کھانے لگتی ہیں، مچھلیاں ہو گئیں اور آبی مخلوق ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب دریا کی موجیں پیچھے سمٹتی ہیں تو وہ مخلوق بھی ساتھ ہی پیچھے سمٹ جاتی ہے، اور جب وہ پانی پیچھے کی طرف سمٹ جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے تو وہ جانور جو مرا پڑا ہے اس کا جثہ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں کوئی نہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی نہ کوئی ہوائی پرندہ وغیرہ آ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی کھانے لگتا ہے، اور اس کے بعد ہوا والا اڑ جاتا ہے، جو جنگل والا ہوتا ہے وہ واپس نکل جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آگے سنو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، جو الفاظ قرآن پاک نے بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا کہ کچھ حصے کو تو اس کو مچھلی کھا گئی، کچھ جو ہے وہ جانور کھا گئے جنگل والے، کچھ جو ہیں وہ ہوا کے پرندے نوچ گئے، کھا گئے، وہ اڑ گئے۔ اب اس کی جثے کے کم از کم کتنے حصے ہو گئے؟ اور جو کچھ بچ جائے گا تو وہ زمین میں مٹ جائے گا۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، کئی انسانوں کے ساتھ بھی ایسے منظر پیش آ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو قبر نصیب ہو، خوش نصیب ہیں وہ جن کو قبریں نصیب ہو جاتی ہیں۔
خدا نہ کرے، ورنہ آپ جانتے ہیں کوئی جل جاتے ہیں، کوئی ڈوب جاتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دفن ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور عام طور پر ان کے بھی یہی حصے ہو گئے۔ اور پھر جن کے وجود مٹتے ہیں، کوئی ایک جانور کے پیٹ کی نظر ہو گیا کوئی دوسرے کے، جیسے یہاں ہوا اس واقعے میں، تو کوئی اگر ہوا کی طرف اڑ گیا، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، کوئی سمندر کی طرف اتر گیا، تو اس کے تو، اور کوئی زمین لے گئی، تو اس کے تو جثے کے حصے ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو قیامت کے دن انسان کو اٹھائیں گے، یہ عقیدہ ہے نا، تو یہ کیسے ہوگا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس سوال کا پس منظر بنا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ وہ مرحلہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میرے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ یاد رکھیے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا حضرت نے جوابات دیے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل۔ یعنی 40 سال کا زمانہ گزر رہا ہے اس انسان کو اس دنیا سے گئے، لیکن آج بھی ان کی تحریر پیغمبر کی امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت ابراہیم کو شک تھا اللہ کی قدرت میں؟ نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں؟ نہیں۔ جب آپ اور ہم جیسے کمزور عقیدے والے بھی یہ شک نہیں کر سکتے، تو پر حضرت خلیل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آخر حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اچھا، شان ہے میرے اللہ کی، اسی آیت کو آگے پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود سوال کیا حضرت ابراہیم سے۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ سوال کیا نا، میرے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں؟ قال، اب اللہ نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا، اولم تؤمن، میرے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ دل لگتی بات کہیے ذرا، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو وہ ذات ہیں جو عالم ما کان و ما یکون ہیں، بلکہ آپ قرآن پاک کے دوسرے مناظر دیکھیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی تاریں ہلیں تو بھی وہ جانتا ہے، اور یہ شان ہے میرے اللہ کی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ جانے اپنے ابراہیم کے دل کا عالم ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں اولم تؤمن، میرے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں، پھر کیوں پوچھا ہے؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوچھا اس لیے ہے کہ کہیں کوئی بعد میں آنے والا غلط عقیدے والا یا کوئی انسان کہیں پھٹک نہ جائے کہ حضرت ابراہیم کو شک تھا۔ نہ، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت اپنے لیے نہیں تھی، ہماری ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سوال اپنے خلیل سے کیا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ پوچھیں گے تو حضرت ابراہیم جواب دیں گے، جب جواب دیں گے تو آپ کو یا ہمیں یا کسی غلط انسان کو اگر کوئی وسوسہ آئے تو خود حضرت ابراہیم کا جواب موجود ہوگا قرآن میں کہ میں اللہ سے یہ سوال کیوں کیا ہوں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ فرمایا اولم تؤمن، میرے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں؟ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بلا، اللہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ بالکل ایمان ہے، لیکن آپ سے سوال کیوں کر رہا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے سکون کے لیے آپ سے سوال کیا۔ یاد رکھیے علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ ایمان جس کو کہتے ہیں اختیاری عقیدہ یہ اور بات ہے، اور دل کا سکینہ یہ دوسری بات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے عین الیقین، ایک لفظ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ دیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ ایمان کے منافی بھی نہیں ہوتا۔
عین الیقین کا جو درجہ ہوتا ہے یہ آگے کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کے حوالے سے تو اس درجے پر بالکل تھے کہ حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے اور اللہ کریں گے، اللہ اس پر قادر ہیں۔ لیکن عین الیقین جس کو کہا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھا یقین، وہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی تمنا یہ تھی کہ میں وہاں تک بھی پہنچوں، اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا، اور یہ عقیدے کے منافی نہیں ہے۔ لیکن پہلی بات کی طرف ہم پھر لوٹیں کہ علماء نے لکھا ہے یہ سوال خدا سے وہی کر سکتا ہے جو خدا کے قرب کے لحاظ سے انتہا درجے پر پہنچا ہوا ہو، ورنہ خدا نہ کرے جن کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہوں خدا کی قدرت کے بارے میں، ان درجوں تک کبھی رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ فرمایا میرے اللہ میں نے تو اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ آپ قرآن پاک کے دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیعت کے سلسلے میں ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن وہاں پر بھی یہی کہتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اب اللہ نے سکینہ اتارا ہے۔ تو یاد رکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں سکینے سے پہلے حضور کا ایمان نہیں تھا کیا؟ نعوذ باللہ، اور بولو تو صحیح، صحابہ کا کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ سارے خدا کے برگزیدہ انسان تھے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ یہ اگلا درجہ ہے، یہ عقیدہ ایمان کے منافی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب حضرت ابراہیم نے سوال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا، اب حضرت ابراہیم کا جواب ہوا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد سنو، فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم ایسا کرو 4 پرندے لو۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کے لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، اربعتن 4 من الطیر پرندوں میں سے، قال فخذ اربعتن من الطیر، کتنے لینے ہیں؟ 4 لینے ہیں۔ اچھا اب قرآن پاک یا احادیث طیبہ میں تو وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون کون سے پرندے تھے، جو بس قرآن پاک میں تو مطلقاً ذکر ہے، لیکن علماء مفسرین نے تفسیری کتابوں کے حوالے سے اور غالباً تابعین رحمہم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اسی پاک آیت کی تفسیر میں کہ ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا۔ بعض اکابر نے تھوڑا سا اس سے برعکس بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ نہ جانیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر ہم جان لیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے تو ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے علمی لحاظ سے۔ صحیح بات ہے امام ابن کثیر کی یا غلط ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں ہمارے اکابر پہ۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اکابر نے علم و فہم کے حوالے سے اتنا بڑا خزینہ چھوڑا ہے کہ بعد والوں کے لیے کوئی کام ہے نہیں۔ ان کی اتباع میں چل کر ہاں نئے مسائل آئیں تو انہوں نے جو اصول قائم کیے ہیں ان کی روشنی میں ہی وہ حل ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں؟ ہاں، لیکن یاد رکھیں ان کی راہوں سے ہٹ کر کوئی انسان اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہے یہ ناممکن ہے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 پرندے تھے، واللہ عالم۔ اچھا اس پر بھی بڑی علماء نے بحث کی ہے کہ اگر وہ یہی 4 تھے، کون کون سے؟ مرغ، کبوتر، مور اور کوا، اگر وہ یہی 4 تھے تو پھر یہی 4 کیوں تھے؟ پرندے تو سینکڑوں ہیں، تو انہی کا انتخاب اگر کیا گیا، جیسے تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں تو ان کا ذکر ملتا ہے اور کئی میں ملتا ہے کہ یہ 4 تھے۔ اگر وہ یہی 4 تھے تو پھر یہی 4 کیوں تھے؟ کوئی اور کیوں نہیں لیا گیا؟ اب میرے خیال میں بہرحال ان باریکیوں میں آپ نہ پڑھیں، کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ لیے، فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ ہلاؤ۔ کیا کرو؟ کیا کہتے ہیں؟ مانوس، اپنے ساتھ مانوس کرو ان۔ اور آپ کو پتہ ہے پرندے ہوں جانور ہوں یہ انسان سے مانوس تو ہو جاتے ہیں، بس محنت کرنی ہوتی۔ فرمایا ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔
فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے ساتھ ان کو ہلاؤ، مانوس کرو۔ اچھا ہلائے، کبھی حضرت ابراہیم دانا کھلائیں، کبھی جو بھی ضرورت ان کی ہو، اب حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑ گئے۔ اب جب جڑ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان چاروں کو ذبح کیا۔ کیا کیا؟ ان چاروں کو ذبح کیا۔ اچھا اس پر جو ہے نا بعض حضرات نے بڑی یعنی بحث کی ہے، کیوں؟ ان کی عقل میں نہیں آیا، آگے جو واقعہ آنے والا ہے نا وہ گویا کہ ان کو عقل کے خلاف لگ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ علماء مفسرین کا اجماع ہے، اور اس اجماع کا یہ نور ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا یہ مسلک ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں علی کل شیء، کوئی شے خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات سنو، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ سوال کیوں، کیسے کیوں، کیسے کیسے کیوں، فرمایا جب بات خدا کی آئے تو پھر یہ سوال ہی غلط ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ اب لیے ان کو ذبح کیا۔ اچھا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دوسرے مفسرین نے بھی لکھا، پر بھی علیحدہ کر دیے، جسم بھی ان کے علیحدہ کر دیے، بلکہ آپ حیران ہوں گے قرآن پاک کے ہی پاک جملے کی روشنی میں علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم نے ان کو کیما کر دیا، سب کو ملا کر۔ کیا کر دیا؟ یہ کتابوں میں ہے، میں کو اپنی طرف سے کیمے کا لفظ نہیں شامل کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا جب ان کو بالکل ملا دیا، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کو آپ علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھو۔ ان کا جو گوشت تھا نا وہ تو کیما ہو کے سب مل گیا تھا، لیکن ان پاک جملوں کا معنی مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر معنی یہ تھا کہ اس کیمے کے جو پورا ہو گیا نا ایک حصہ، اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ کتنوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم کرو، اور ان کو الگ الگ رکھ دو۔ رکھ دیا۔ اچھا بعض کتابوں میں جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ 4 تھے نا، یہ تو قرآن میں ہے، چلیں یہ نہیں ہے کہ وہ کون کون سے تھے، لیکن یہ تو ہیں کہ وہ 4 تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان چاروں کے سر حضرت نے اپنے پاس رکھے تھے۔ بعض میں مطلقاً ذکر ملتا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان چاروں کے سر حضرت نے اپنے پاس رکھے، اور باقی جسم کو بالکل پیس ڈالا، کیما کر ڈالا، اور پھر الگ الگ پہاڑ پر رکھا۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب ان کو اپنی بولی سے بلاؤ جس سے آپ پہلے ان کو بلاتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک آواز لگائی نا، تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جو الگ، جیسے مثال کے طور پر وہ کیما الگ الگ تھا نا، تو جو مرغے کا گوشت تھا وہ الگ نکلنے لگا، جو کوے کا تھا وہ الگ نکلنے لگا، جو مور کا تھا وہ الگ نکلنے لگا، جو کوے کا تھا اور الگ نکلنے لگا، کبوتر کا الگ نکلنے لگا، اور اپنے اپنے گوشت کے ساتھ وہ ملتا گیا۔ اب جیسے ہی ملا تو ہڈیاں بھی جڑنے لگی، ہڈیاں جڑی تو وہ گوشت مل گیا، گوشت ملا تو پر اڑ کے ہر ایک پرندے کا ایک ایک پر اس کو لگا، اور لگنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے نا وہ سر ان کے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تشریح کے مطابق اب یأتینک سعیا، جب حضرت ابراہیم نے بلایا تو سارے آ گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مثلا مور کا جسم آگے ہوا تو حضرت ابراہیم نے جب کبوتر کی گردن آگے کی تو وہ پیچھے ہو گیا، لیکن جب اس کا اپنا سر آگے کیا تو وہ آگے ہو گیا اور جڑ گیا۔ اب چاروں پرندوں کے سر بھی جڑ گئے، دھاڑ بھی جڑ گئے۔ اب وہ بالکل جیسے ہی ٹھیک ہوئے تو اڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے جو یہ نظارہ کیا تو بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، بعض کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، ان کے وہ کہتے تھے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ بھائی بات یہ ہے تو حالانکہ یہ عقل کے خلاف بھی نہیں، لیکن اگر 2 لمحے اگر مان بھی لیں یہ عقل کے خلاف ہے تو یہ تم جانو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خارج ہی نہیں ہے یا نہیں؟ عین الیقین کا درجہ خدا کے پیغمبر اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ نے دیا۔ کون سا درجہ؟
عین الیقین کا درجہ، یعنی آنکھوں دیکھا جو درجہ ہوتا ہے وہ، اور یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ خبر آپ سنیں گے اور عالم ہوگا، لیکن منظر آنکھوں سے دیکھیں گے پھر کچھ اور عالم ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کعبے پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ابھی کعبہ نہیں دیکھا، ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کعبہ کی تعریفیں سنتے ہیں دل کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب کعبہ آنکھوں سے دیکھیں گے دل کا عالم کچھ اور ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں عین الیقین کا درجہ، جو آنکھوں دیکھا حاصل ہوتا ہے وہ اور شے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اور یہ بعد الموت کہ یعنی بعد الموت کا جو عقیدہ ہے نا، یاد رکھیے گا یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ یاد ہوگا جب ہم نے قصص الانبیاء ابتدا میں پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ عقیدے کے 3 اصول ہیں۔ عقیدے کا نور، ایمان کا نور ان تینوں اصولوں پر جگمگاتا ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے اور نہیں یاد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، یہ 3 اصول ہیں۔ علماء کی زبان میں انہیں کہا جاتا ہے مسائل مہمہ۔ وہ 3 نہایت اہم مسئلے، اور یہ قرآن پاک میں الاصول بالثلاثیات علماء کی اصطلاح میں کہلائے ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ ایمان کے 3 ستون ہیں۔ خدا نہ کرے یہ عقیدہ ہے، آج آپ اور ہم یہاں ہیں، جس دن خدا نے ہماری جو زندگی کا آخری دن، آخری لمحہ لکھا ہے وہ پورا ہوا، آپ نے اور ہم نے اس جہان سے چلا جانا ہے۔ اگلا جہان شروع ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، اسے عام آسان زبان میں کہا جاتا ہے قبر کا عالم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قیامت کے جو منظر ہے نا، جو قیامت کا وہ اس کے بعد پھر شروع ہوگا، وہ عالم آخرت وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے اب حضرت آدم سے جو لوگ چلے ہیں، آج آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، قیامت تک جو لوگ ہوں گے وہ سارے عالم برزخ میں اکٹھے ہوں گے۔ جب اس کے بعد آخری انسان بھی اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کو جب منظور ہوگا تو قیامت کی آواز لگے گی۔ جب قیامت کی لگے گی تو پھر سب وہاں اٹھ کر کھڑے ہوں۔ یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہی عقیدہ ہے۔ عالم 4 ہیں علماء تحقیق کے مطابق۔ ایک عالم ارواح تھا جس سے آپ اور ہم گزرائے ہیں، کچھ ابھی وہاں ہیں، کچھ گزر گئے، اور پھر یہ عالم اجساد ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ آج کل پہلے ہمارے باپ دادا تھے، وہ جا چکے ہیں، اب ہم ہیں، ایک وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادوں کا دور آئے گا، یہ عالم اجساد ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ آئے گا، یہ قبر کی دنیا کہلاتی ہے۔ برزخ الی یوم یبعثون، اس دنیا کو برزخ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہاں کا عالم آنکھوں سے دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا برزخ الی یوم یبعثون۔ اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں یہ پردہ خدا نے ڈالا ہے، جو پردے خدا ڈالے نہ وہ ہٹتے ہیں نہ پھٹتے ہیں۔ ہاں لیکن اگلی بات بھی علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے مقام حیات میں کہ اگر کبھی کبھی خدا چاہیں تو خدا کے نیک بندے اسی عالم میں کھڑے کھڑے اس جہان کا نظارہ دیکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے بعد عالم آخرت آئے گا، اس میں سب آئیں گے، جو پہلے گزر گئے وہ بھی، جو ہم ہیں وہ بھی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی، اس لیے کہ قیامت نے ایک دن آنا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ الاصول بالثلاثیات ہیں۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیں، یہ 3 مسئلے جیسے علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے نا مسائل مہمہ، وہ 3 نہایت اہم مسئلے پورے قرآن کو پڑھتے جائیں، بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور ایسے 2 اور 2 4 کی طرح آتے ہیں کہ ہر انسان ان کو سن کر پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں الگ الگ مرحلوں پر آتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ لا الہ الا ہو، تمہاری عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فانی ہے بس اس کی ذات باقی ہے۔ لہ الحکم، ساری بادشاہیاں اسی کی ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایک دن تم ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ یہ سورہ قصص ہے، بالکل سورہ قصص کی آخری آیت ختم ہوتی ہے سورہ قصص یہاں پر۔ اور قرآن میں دوسری طرف آپ دیکھیں،
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ دولت، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، وہیں رہ جائے گی، اچھائیاں تمہاری ہمارے ہاں جمع رہیں۔ المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اچھائیاں اللہ کے ہاں جمع رہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس آخرت کی فکر نصیب فرمائیں۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، فکر آخرت مستقل باب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جہاں صحابہ کو، جہاں اپنی امت کو عقیدہ توحید سکھایا، رسالت سکھایا، آخرت بھی مستقل سکھایا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، علماء نے عجیب بات لکھی ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اکابرین سے خدا جوڑ دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، علماء نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں قرآن کے قاری تھے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کی کانوں میں آواز گئی، اور یہ حضرت ابی بن کعب وہ ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی قرآن سناؤ۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، کان میں آواز پہ، حضرت ابی قرآن پڑھ رہے تھے، فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اس آیت پہ جب پہنچے تو حضرت عمر گر گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بے آب پانی کے بغیر جیسے مچھلی پھڑکتی ایسے حضرت عمر تڑپنے لگے۔ صحابہ نے حضرت عمر کو سنبھالا، یہ حضور کے بعد کا وقت آیا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی جا چکے تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ الفاظ حضرت ابی سے سنے، یہ آئے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تو گر گئے زمین پر اور پھڑکنے لگے۔ صحابہ نے اٹھایا، کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ فرمایا ابی کی زبان سے یہ آیت سنی، دل نے یہ خیال دل میں پیدا کر دیا کہ عمر جب قیامت کے میدان میں تیرا نامہ اعمال خدا کے آگے کھلے گا تو نہ جانے اس میں سے کیا نکلے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ قصص الانبیاء آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے، ہم سے اچھے بیان کرنے والے پہلے آتے گئے، ہم سے اچھے بیان کرنے والے اور آتے رہیں گے، لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات یہ ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہی ساری ہیں جو ہمارے اکابر لکھ گئے ہیں۔ آپ کو تو شعر یاد بھی نہیں ہوگا جہاں تک میرا تجربہ ہے، باقی اگر کسی کو ہو تو اہلاً سہلاً۔ جگر مراد آبادی، وہ اس مرحلے پر عجیب بات لکھ کر گئے تھے، بڑا باریک ربط ہے اگر آپ سمجھیں۔ جگر مراد آبادی نے لکھا تھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ شاید آپ کے لیول سے تھوڑا اوپر کا شعر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کریں۔